وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو بھی سنائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے، اس پاکستان کے لیے آگ و خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں شہید ہوئے، عصمتیں لوٹیں، لاکھوں دشمن کے ہاتھوں اغوا ہوئیں۔ سیالکوٹ آئیں، آپ کو جموں کشمیر کے مہاجروں کی قربانیوں کی داستانیں سناؤں۔ سیالکوٹ کے محلوں، گلیوں اور چناب کنارے آباد ان مہاجروں سے پوچھیں، یہ بھی پوچھیں انہوں نے رسول آقا دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کس طرح ادا کی، پوچھیں کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے۔ پاکستان نہیں تو ہم نہیں، یہ نعرہ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے، یہ نعرہ دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے۔ 9 مئی فسادات میں کردار، پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے بانی سمیت کئی اہم رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار کے نام بھی ای سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں۔ شیریں مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کنول شوزب کا نام بھی شامل ہے۔ شیخ رشید، شیخ راشد شفیق اور طاہر صادق کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ راجہ بشارت اور واسق قیوم سمیت دیگر پر بھی بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی ارکان کی اسمبلی رکنیت معطل ہوگی۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائز کا گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان اگلے ہفتے پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر کو خط بھیجیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان کو رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ کا کہنا ہے ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین و قانون کا واضح تقاضا تھی۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا، ادارے اور شخصیات کو گندی گالیاں دی جائیں تو رد عمل آتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت محتاط رد عمل دیا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا، ملک میں بیٹھی پی ٹی آئی قیادت بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے دشمن میڈیا پر گفتگو کی، کہ ایسی گفتگو کوئی پاکستانی اور وہ بھی خاتون کر سکتی ہے؟ یہ کس منہ سے خود کو محب وطن کہتے ہیں؟ مادر وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے جنازے میں کبھی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں دیکھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، ایک صوبے میں ان کا اقتدار ہے، اسی صوبے میں سب سے زیادہ پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی ان لوگوں نے خراج عقیدت نہیں پیش کیا گیا، جوانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ دوست ممالک نے جنگ میں فوجیوں کی شہادتوں پر رنج کا اظہار کیا، لیکن بانی پی ٹی آئی نے جوانوں کے لیے ایک لفظ نہ کہا، الٹا فوج کی قیادت کو نشانہ بناتے رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں، بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ کل کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا، پھر -1 نہیں -everyone ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، ملک کو قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی، الفاظ مناسب نہیں تھے۔ بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1- نہیں ہوگا، پھر everyone- ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب، ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ نواز شریف نے شعبدے بازی کی سیاست دفن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی
शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। फितने की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा खंडर बन गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना दिया गया। पिछला वजीर आला पंजाब पर हमला करता रहता था, मौजूदा अडियाला जेल जाकर बैठा हुआ है। 4 साल गदर मचाने वाले मुल्क के डिफॉल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब सड़कें भी बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी आ रही है। तरक्की के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब मेरा नाम लिया जाता है। पाकिस्तान और कतर का तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक कतर वज़राए ख़ारजा की मुलाकात और दोहा फोरम का एलामिया जारी। कतर ने पाकिस्तान को ब्रादर मुल्क करार दिया। कतर ने मुश्तरका तिजारती काउंसिल और आज़ाद तिजारती मुआहदे के नए दौर का ऐलान किया। कतर ने पाकिस्तान के साथ AI डिजिटल टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम में पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम की कामयाबियाँ उजागर की। We got into the extended fund program with IMF. It was not only about reaching macroeconomic stability, but also continuing with the structural reforms. Whatever we are doing in taxation, energy, state-owned enterprises, etc. IT services exports are now coming up as a very, very major area for Pakistan. It also allows us the opportunity to think differently. One is the product diversification. The other is the geographical diversification. We have primary surpluses on the fiscal side, and current account is in surplus. And quite frankly, also being helped by a huge remittance flow. मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वफाकी दारुल हुकूमत में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जाँ बहक होने का केस। मुतासरा फैमिलीज ने जज के बेटे अबूजर को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुलजिम अबूजर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियों की हलाकत के केस की समाअत की। एक लड़की का भाई अदालत में बयान देने आया और वालिदा ने ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करवाया। दूसरी लड़की के वालिद ने अदालत में जज के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया। कराची में आया है चुंदरीगढ़ रोड के करीब नामालूम कार सवार मोटरसाइकिल सवार लड़कों को टक्कर मारकर फरार हो गया। दोनों लड़के मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक लड़कों की शनाख्त 18 साला मुर्तज़ा और 17 साला अली के नाम से हुई। लाशें जिन अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। खैरपुर के टिकटॉकर उमैर अब्बासी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 25 साला टिकटॉकर ने अपने कपड़े की दुकान में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। खुदकुशी से पहले उमैर अब्बासी ने अपनी पहले वीडियो रिकॉर्ड की और ब्लैकमेलिंग का बताया। टिकटॉकर ने वीडियो में ब्लैकमेल करने वालों के नाम बताए और कहा, दोस्तों ने ब्लैकमेल और बहुत तंग किया, मजबूर होकर ये कदम उठा रहा हूँ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। टंडोजाम के इलाके महबूब शाह में भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अहले खाना ने लड़की का कत्ल छुपाने की कोशिश की। अहले खाना लड़की को पहले अस्पताल ले गए थे जहां मौत की तस्दीक हुई, जहां से लड़की की मैयत वापस ले गए। मुलजिम इरफान शाह ने बहन को बगैर कफन के दफना दिया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को वाक़े से आगाह किया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही है। लाहौर में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजिमान मारे गए। मुबैना मुकाबले सिविल लाइन्स, चौहंग और इकबाल टाउन में हुए, जिनमें 3 मुनशियात फरोश साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजिमान की शनाख्त आसिफ, असगर और उस्मान के नाम से हुई। मुलजिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजिमान की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लोधरा में 3 बहनों का इकलौता भाई रेहान मैनहोल में गिरकर जान बहा। 7 साल का रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला था। रेस्क्यू टीम्स ने शदीद जख्मी बच्चे को मैनहोल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जाबर ना हो सका। वजीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर को हटाने का हुक्म दे दिया। सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज और अमला मुअत्तल कर दिया है।
اینٹی کرپشن ملتان نے رواں سال 15 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی، جبکہ 300 سے زائد کرپٹ افراد کو گرفتار کیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کے مطابق رواں سال 775 انکوائریز کا آغاز کیا گیا، 263 کرپٹ افراد گرفتار ہوئے اور 63 کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کرپٹ سرکاری ملازمین سے 22 لاکھ روپے جبکہ مجموعی طور پر 15 کروڑ روپے سے زائد ریکوری ہوئی۔ بشارت نبی کا کہنا ہے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم میں وزارت داخلہ نے گزشتہ ماہ 26 پاکستانی طلباء کو ڈیپورٹ کر دیا۔ یہ طلباء ویزے ختم ہونے کے باوجود برطانیہ میں مقیم تھے۔ 5 طلباء رضاکارانہ طور پر وطن واپس گئے، 21 پاکستانیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ برطانیہ میں گزشتہ ماہ 171 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد میں زیادہ تر ڈیلیوری ڈرائیور کا کام کر رہے تھے۔ لاہور میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام شیخ زاید اسپتال میں بڑے پیمانے پر کرپشن اور بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں حسن حفیظ سے۔ جی حسن۔ جی، لاہور میں قائم وفاقی حکومت کے زیر استعمال وفاقی حکومت کے اسپتال میں مبینہ کرپشن اور بے قاعدگیاں کے حوالے سے انسپیکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن نے شیخ زاید اسپتال کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور مراسلہ جاری کر دیا ہے، اور شیخ زاید اسپتال کی انتظامیہ کو 8 دسمبر کو وزیر اعظم ہاؤس طلب کر لیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق بھرتیوں اور ترقیوں میں اقربا پروری یا ناجائز فائدہ اٹھانے کے واقعات کی تحقیقات ہوں گی۔ فارمیسی کنٹین کے ٹھیکے میں خریداری اصولوں کی بے قاعدگیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ نرسنگ ایڈمیشن کے دوران اسپتال کے وسائل کا ذاتی فائدے کے استعمال کی چھان بین ہوگی۔ ریڈیالوجی لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر غیر فعال ہونے کی وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ اسپتال کے سربراہ کی انتظامی اور مالی اختیارات کے استعمال کی تحقیقات کی جائیں گی، اور یہ تحقیقات کرنے کے بعد جائزہ لیا جائے گا اور پھر رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی حسن حفیظ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ لاہور میں صبح سویرے موسم سرد ہے، دھند کے باعث سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی رمضان۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے جو کھلے علاقے ہیں وہاں پر دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ دھند کے باعث سیالکوٹ موٹر وے کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے روڈ یوزر متبادل راستہ جی ٹی روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر باقاعدہ طور پر دھند کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر لاہور میں بھی صبح سویرے اور رات گئے دھند کا سلسلہ برقرار ہوتا ہے، جبکہ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے دھند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سردی کی شدت کی اگر بات کی جائے تو درجہ حرارت جو ہے وہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس وقت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی، سوات میں سرد ہواؤں نے موسم ٹھنڈا کر دیا، سیاح خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں مختلف شہروں سے برف باری دیکھنے آئے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ علاقوں میں سرد ہواؤں نے موسم کو پہلے سے شدید سرد کر دیا ہے۔ لوگ گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ سیاح اس امید پر سوات پہنچ رہے ہیں کہ برف باری کا نظارہ دیکھ سکے۔ موسم بہت سرد ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر برفباری نہیں ہوئی تو ہم پھر کالام جائیں گے۔ کل سے تقریباً موسم بہت سرد ہو رہا ہے۔ جنت نظیر وادی کالام، مہوڈن، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں برف باری کے امکان کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ برف باری کے بعد سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سیاح اس انتظار میں ہے کہ برف باری کب شروع ہوگی تاکہ وہ سوات کی خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہو سکے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ کراچی کے ساحل پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے تحت ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ افضل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ،
تیزی سے بدلتا موسم، کراچی میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی کے لیے سی ویو پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے تحت واک کا انعقاد کیا گیا۔ اس پولیوشن کے لیے، اس کلائمیٹ کے لیے ہمیں ایک جہاد کرنا پڑے گا، جو کہ ہم کر رہے ہیں، اور اس انٹائرلی کاز میں ہیومنٹی کے لیے، اس جدوجہد کے لیے تمام دیگر اداروں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ واک میں خواتین، مرد، بچوں اور بزرگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اویئرنیس ایک واک تھی جس میں ہمیں یہ پیغام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے۔ اگر ہمارا ملک صاف ہوگا، سرسبز ہوگا تو ہم ہیلدی رہیں گے۔ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں یہاں پر، ان کو روکنا چاہیے۔ یہ ہمارے پولیوشن جتنا، یہ لوگ مطلب ان سے بیماریاں جتنی ڈیولپ ہو رہی ہیں اسی پولیوشن کی وجہ سے۔ آگاہی واک کلاک ٹاور سے شروع ہوئی اور نشان پاکستان پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا فخر کی بات ہے۔ یہاں بیٹھے نوجوان کل ملک کے لیے اولمپکس میڈلز جیتیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کراچی کے تماشائی ایونٹ کامیاب بنائیں گے۔ سندھ مہمانوں کا خیال رکھتا ہے، ہم آپ کی میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ کی بات ہے کہ 18 سال بعد کراچی نیشنل گیمز کا میزبانی کر رہی ہے۔ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے عالمی سطح کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارا فیوچر اولمپک ونرز ہو۔ آپ اپنے صوبے کی نمائندگی یہاں نہیں کر رہے بلکہ آپ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سندھ ہمیشہ اپنے مہمانوں کا خیال کرنے میں مانا جاتا ہے، ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ یہاں کے تماشائی وہ ان کھیلوں کو کامیاب کریں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ 18 سال کے طویل انتظار کے بعد کراچی میں قومی کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے افتتاح کیا۔ پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو آج کرکٹ کے گھر لارڈز میں ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی لندن پہنچ گئے۔ لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم، اسٹار بلے باز بابر اعظم، حارث رؤوف، صاحبزادہ فرحان اور رمیز راجہ بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگا کر تماشائیوں کو جھومنے پر مجبور کریں گے۔ روڈ شو پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ برطانیہ میں پولیس یونیفارم میں بڑی تبدیلی لانے کا فیصلہ۔ یونیفارم میں مسلم خواتین کے لیے ایسا حجاب متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں مقناطیسی کوئک ریلیز سسٹم موجود ہے، جو گشت پر خواتین پولیس اہلکاروں کی مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حجاب کو ڈی مونفورٹ یونیورسٹی کے ماہرین نے لیسٹر شائر پولیس کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اس میں موجود مقناطیسی اٹیچمنٹ اور نچلے حصے کو فوری طور پر الگ کیا جا سکتا ہے تاکہ پردے کو برقرار رکھتے ہوئے ناگہانی صورتحال میں گھونٹے کے خطرے سے بچا جا سکے۔ پاکستانی طالب علم حافظ محمد بن ابو بکر کا عالمی اعزاز۔ کراچی کے نابینا حافظ محمد نے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں عالمی مسابقہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مسابقے میں دنیا بھر سے حافظ شریک تھے۔ شرکا نے محمد کی خوبصورت آواز اور دل موہ لینے والے انداز کو خوب سراہا۔ 10 سالہ حافظ ابو بکر کے والد مسجد میں خادم ہیں۔ نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی کے اعزاز میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی نے استقبالیہ دیا۔ تقریب کا اہتمام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد کی رہائش گاہ پر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر AP پیک کے یوتھ ونگ کے سابق صدر ارسلان اعجاز نے زہران ممدانی کا خیر مقدم کیا اور انہیں نوجوانوں کے لیے مثال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو امریکی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تقریب میں کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی نے خطاب میں حمایت پر پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ AP پیک کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے کہا کہ انہوں نے زہران ممدانی کی جدوجہد کو قریب سے دیکھا ہے۔ سخت محنت کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ کمیونٹی کو ان پر فخر ہے اور وہ ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر ہاؤس میں سجی سندھی کلچر ڈے کی رنگا رنگ تقریب۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کہتے ہیں، آج کا دن امن، یکجہتی اور محبت کی تجدید کا ہے۔
भारत सुन ले, सिंध की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें नोच लेंगे। गवर्नर हाउस में सिंधी टोपी और अजरक की बहार आ गई। कामरान टिसोरी की जानिब से इस साल भी गवर्नर हाउस में सजी सिंधी कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीब में की शिरकत सिंधी टोपी और अजरक पहनकर। कहा, सिंध अमन व मोहब्बत की धरती है। सिंध धरती का बेटा होने पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, और मैं बहैसियत गवर्नर सिंध भी और बहैसियत कामरान टिसोरी भी इस सिंध धरती का बेटा। स्पाइडरमैन का जादू कभी ना खत्म होने वाला अब आ रहा है नए रूप में। स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे देखने आइंदा साल देखने को मिलेगी, जिसका ट्रेलर जारी किया जा चुका है। दुनिया भर में स्पाइडरमैन के मद्दा इसे देखने को बेताब है। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।